خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین۔ چلے بات چل رہی تھی علیہ السلام رحمۃ اللہ عربی زبان میں حروف کی تعداد اور ان کے نام کی۔ تو حروف کی تعداد کے سلسلے میں دو طریقے کے نظریے ہیں، دو تعداد بتائی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عربی میں 28 حروف ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عربی میں 29 حروف ہیں۔ جس ایک حرف کو لے کر کے اختلاف ہوا ہے وہ ہے الف مدی۔ جن لوگوں نے الف مدی کو حرف نہیں مانا ہے ان کے یہاں 28 ہے، اور جنہوں نے الف مدی کو حرف شمار کیا ہے ان کے یہاں حروف کی تعداد 29 ہے۔ اب یہ جو 28 یا 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے صرف 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج کیا ہے، فارسی سے یا اردو سے الگ ہے۔ باقی 28 میں سے 18 یا 29 میں سے 19 حروف ایسے ہیں جن کا مخرج عربی اور فارسی میں ایک ہی جیسا ہے۔ تو جن حروف کا مخرج عربی اور فارسی میں ایک جیسا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن حروف کا مخرج الگ ہے ان حروف کے مخرج کو جاننا ضروری ہے۔ تو اب یہ 10 حروف ہیں، ٹھیک، کہ جن کا عربی میں مخرج اور ہے، فارسی میں مخرج اور ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان 10 حروف کے کہ جن کا عربی میں مخرج اور ہے کیا مخرج ہے ان کا، وہ کون کون سے حروف ہیں اور کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلے وہ 10 حروف کہ جن کا مخرج کیا ہے، فارسی کے حروف سے الگ ہے۔ کون کون ہے؟ ایک حرف تا، دوسرے ہاں، دال، مطلب دال بول رہے ہو، زال، صاد، ضاد، تا، تو نہیں ہے تا، کیا ہے تا، دا، عین، دال اور واو۔ ٹھیک، یہ 10 حروف یاد کر لو پہلے، ایسے ہی نام۔ یہ 10 حروف وہ ہیں کہ جن حروف کے مخرج عربی میں الگ ہے، فارسی میں الگ ہے۔ اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ان حروف کے مخرج عربی میں کیا بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک، تا، ہا، دال، صاد، داد، تا، دا، عین، غین، واو۔ ٹھیک، اب ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ ان حروف میں سے کون سا حرف کہاں سے، کیونکہ پہلا حرف کیا ہے، حرف تا۔ یہ کیسے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں میں سے سامنے کا دانت، اوپر کے دانتوں میں سے جو سامنے کا دانت ہے، کیسے زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر کے، ملا کر کے ادا کرتے ہیں، آواز کو باہر نکالتے ہیں، تو حرف تا ادا ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز کا خالی خیال کرنا ہے
یہ جو زبان کی نوک کو اوپر کے دانت سے ملاتے ہیں تو بہت زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے زبان کا، ایسے بس خالی ہلکے سے زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں سے ٹچ کر کے آواز نکال دینا ہے. تا کیا کریں گے؟ تا. ٹھیک، اندر سے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اندر سے زبان کی نوک کو انہی دانتوں سے ٹچ کرنا ہے اور دباؤ ڈالے بغیر فوراً آواز نکالنا ہے. تا تا تا، بالکل سیٹی وٹی نہیں آنی چاہیے. تا. اب زبان کی نوک کو ملاؤ دانت سے، اوپر کے دانت سے. تا تا تا. ٹھیک، تو یہ اس کا مخرج ہے. کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ کیا دیا ہے. حرف تا، اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر منہ سے ہوا باہر نکالتے ہیں تو حرف تا ادا ہوتا ہے. البتہ اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ زبان کی نوک کو جب دانتوں سے ملاتے ہیں تو زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے. بس ایک دم بالکل آسان ہے. زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر آواز نکالنی، حرف تا ادا ہو جائے گا. تا، دباؤ نہیں ڈالیں گے، بالکل زبان اور دانت کے بیچ. ایک چیز. دوسری چیز، حرف تا ادا کرتے وقت اس بات کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ سیٹی کی آواز جو حرف سین میں آتی ہے نہ نکلے. تو دو توجہ ہے. ایک مخرج بتایا. مخرج کیا بتایا؟ کہ زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر آواز منہ سے باہر نکالیں. ٹھیک، یہ ہو گیا مخرج. اب دو توجہ والی باتیں. نمبر ایک، جب زبان کو، نوک زبان کو جب دانت سے ملائیں تو دباؤ نہ ڈالیں، ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ زبان کو پوری محکم طریقے سے مضبوطی کے ساتھ دانت سے ملائیں نا، یہ غلط ہے. بس خالی ٹچ کرنا ہے، ہلکا سا، دباؤ نہیں ڈالنا. ایک. دوسرے، جب حرف تا کو ادا کریں تو جس طریقے سے سین میں سیٹی ہوتی ہے وہ سیٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے. جانتے ہو سیٹی کی آواز کب نکلتی ہے؟ جب دباؤ ڈالتا ہے یہاں سے. دباؤ نہیں ڈالے گا تو سیٹی خود بخود نہیں نکلے گی. دباؤ ڈالو گے تا سا سا، دباؤ نہیں ڈالو تا تا تا. ٹھیک ہے. اب دیکھو، اب جو مثالیں دی ہیں، اب ان مثالوں کو ہمیں کیا ہے؟ دہرانا ہے. ثواب، ثقلت، ثلاث، مثابۃ، ثابت، ثم، ثلث، ثلاثون، ثبورا، ثقالا، ثبورا، جاثیة، كثيرا، يثبت، الأجداث. ٹھیک. حرف تا کا مخرج سمجھ میں آ گیا؟ کیسے ادا ہوگا حرف تا؟ نوک زبان کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے ملا کر آواز باہر نکالیں گے. ختم. زبان کی نوک کو آپ لے جائیے، اوپر کے سامنے کے دانت سے ٹچ کیجئے اور آواز نکال دیجئے. تا
تا، ٹھیک. دو قابل توجہ نقطے ہیں اس میں. نمبر ایک، زبان کی نوک کو جو دانت سے ملایا جاتا ہے اس پر دباؤ نہیں ڈالنا ہے. ایک. دوسرے، تا ادا کرتے وقت سیٹی نہیں نکلنی چاہیے. ختم. چلو اب آئیے حرف تا کے بعد حرف ہا. کیا ہے؟ حرف ہا. حرف ہا یہ حروف حلقی میں سے کیا ہے؟ حروف حلقی. حروف حلقی کا مطلب ہوتا ہے وہ حروف کہ جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. کل 6-7 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج حلق ہے. البتہ حلق کے بھی 3 حصے ہیں. ایک حلق کا ابتدائی حصہ، ایک درمیانی حصہ، ایک آخری حصہ ہے نا. ایک حلق یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک حلق کو 3 حصہ کہا گیا. کل یہاں سے لے کر کے ابتدائی حلق سے لے کر کے انتہائی حلق تک، ٹھیک، جو حرف یہاں سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. اب حرف ہا، یہ حرف حلق میں ایک خاص دباؤ سے ادا ہوتا ہے. جب آپ اپنی حلق میں دباؤ ڈالیں گے، زور لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا. بالکل ایسے ہی جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو اور آپ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں. ایسا ہے کہ یہ ایک چیز میں بتا دوں آپ کو، ہر آدمی کی آواز ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں. لہٰذا یہ جو حروف ہیں، حروف کی ادائیگی میں ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جب یہ حرف ادا کرے تو بڑی واضح طریقے سے، بڑی پرفیکٹ طریقے سے، بڑے اچھے انداز میں. ایک شخص ہو سکتا ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ادا نہ کر سکے. لیکن یہ ہے کہ مخرج کی آشنائی ہونی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسی مخرج سے پڑھے. اب آواز کیسی نکلتی ہے وہ الگ چیز ہے، سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے قدر صاحب اب وہ ہا بہت زبردست نکالتے ہیں. میں ابھی لاکھ کوشش کر رہا ہوں، اتنا زبردست ہا نہیں نکلے گا مجھ سے. ہاں بعض لوگوں سے ہوتا ہے، سب سے نہیں ہوگا، دیکھا ہوگا آپ نے. ہاں لیکن یہ ہے کہ حرف ہا حلق میں دباؤ ڈالنے کی وجہ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. جس طریقے سے حلق میں کوئی چھلکا پھنس جائے اور اس کو نکالنے کے لیے حلق پہ دباؤ ڈالا جائے، ایسے ہی بالکل ادا ہوگا. الحمد الحمد. ٹھیک، دیکھتے ہیں مثالیں وہ کیسے ادا ہوتا ہے. مولانا حلق پہ دباؤ ڈالنے، حلق میں ایک خاص دباؤ ڈالنے، فشار ڈالنے، زور لگانے سے. جیسے گلے میں کوئی چھلکا پھنس گیا ہو اور اس کو نکالنے کے لیے گلے میں دباؤ ڈالا جائے، ایسے ہی آپ گلے پہ دباؤ ڈالیے تو یہ حرف ادا ہوگا. الحمد حمید محبت حاجزا المحال حسنا حنفاء حمل يحول دحورا حبالهم رحم نحسات نوحي حيلة رحمن أحياها
نحیی الریاح، ٹھیک سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ دوسرا حرف ہے عربی کا کہ جس کا مخرج فارسی کے مخرج سے جدا اور الگ ہے، حرف ہا، ٹھیک؟ حرف ہا حلق میں ایک خاص دباؤ ڈالنے سے ادا ہوتا ہے، جس طرح سے گلے میں حلق میں کوئی چیز پھنس گئی ہو، اس پھنسی ہوئی چیز کو باہر نکالنے کے لیے حلق پہ جو دباؤ ڈالا جاتا ہے وہی دباؤ اب ڈالیے تو یہ حرف ادا ہوگا۔ چلیں اب حرف ہا کے بعد تیسرا حرف کہ جس کا مخرج عربی میں اور فارسی میں اور ہے، وہ ہے حرف دال۔ کیا ہے؟ حرف دال۔ اب توجہ کرنا، حرف دال یہ بھی بالکل حرف ثا کی طرح ادا ہوتا ہے، زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے جب مس کریں گے، ملائیں گے تو حرف دال ادا ہوگا۔ بس خالی کیا ہے؟ نازک اور کم حجم، نازک طریقے سے، یعنی ایسے ہی بالکل دباؤ نہیں ڈالنا ہے، جیسے حرف تا ادا ہو رہا تھا ویسے ہی حرف دال نرمی کے ساتھ، ایک دم نرمی، ذرا سی بھی آپ خشونت نہیں دکھانی ہے، ذرا سا بھی آواز میں بھاری پن نہیں لانا ہے، ٹھیک؟ تو حرف دال کا مخرج کیا ہے؟ حرف دال کا مخرج وہی ہے جو تا کا ہے، جس طریقے سے حرف تا نو کی زبان کو سامنے کے اوپر والے دانتوں سے جب مس کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے، وہی صحیح حرف دال جب زبان کی نوک کو سامنے کے اوپر کے دانتوں سے مس کریں گے، ملائیں گے تو حرف دال ادا ہوگا۔ اور یاد رہے جب حرف زال کا تلفظ کریں، اس کو ادا کریں تو آواز نرم ہونی چاہیے، نازک ہونی چاہیے، پرحجم نہیں ہونی چاہیے آواز بات۔ اس میں بھی بالکل ثا کی طرح جو ہوا تلفظ کرتے وقت ہوا کا دباؤ دانتوں پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کہ اب دانتوں پر دباؤ ڈال کر کے ایک دم شدت کے ساتھ آپ زبان کی نوک کو دانت سے ایک دم ایسے ٹچ کر دیں، ایک دم ہلکے سے ایسے رکھنا ہے، دال جیسے دال دال، ٹھیک؟ جیسے تا تھا بالکل ایسے ہی، وہ تا تھا یہ دال ہے، ایک دم بالکل نرم آواز میں زبان کی نوک کو اوپر کے دانت سے مس کر کے ملا کے نرمی کے ساتھ ادا کر دو، ٹھیک؟ دانتوں کے اوپر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا ہے۔ مثال کیا ہے؟ ذهب تذر نبذ ذلك هذا نذر الذنوب ذوقوا ذراعا أذلة ذي قوة اذكروا فذكروا یا فذكر فذكركم یا فاذكركم یومئذ، ٹھیک سمجھ میں آیا؟
10 حروف میں سے 3 حروف کے مخرج ابھی تک آپ لوگوں کو بتائے جا چکے ہیں. اب اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، چونکہ اب اس سے زیادہ ہو جائے گا تو آپ کو یاد کرنے میں پریشانی ہوگی. یہ 3 ہی حرف، اسی پہ اکتفا کیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 حروف کے مخرج کو اچھی طریقے سے یاد بھی کر سکیں اور مشق اور تمرین بھی کر سکیں. ایک بار پھر دہراتا ہوں، عربی زبان کے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج فارسی کے حروف سے الگ ہے. وہ 10 حروف یہ ہیں: تا، حا، ذال، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، واو. ٹھیک. پہلا حرف تا، زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے دانتوں سے ملا کر آواز کو باہر نکالی جائے گی تو یہ حرف ادا ہوگا. 2 نقطہ قابل توجہ. نمبر 1، جب اس حرف کو ادا کیا جائے تو دانتوں کے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالا جائے. دوسری بات، جیسے سین کو ادا کرتے ہیں تو سیٹی نکلتی ہے، ویسے حرف تا کو جب ادا کریں تو سیٹی نہیں نکلنی چاہیے. یہ ہو گیا حرف تا کا مخرج. دوسرا حرف ہا، یہ حرف حلق میں ایک خاص دباؤ ڈالنے سے ادا ہوتا ہے. جب آپ اپنے گلے، اپنے حلق میں دباؤ ڈالیں گے، کیسا دباؤ؟ جیسے کوئی چیز گلے میں پھنس گئی ہو اور آپ اس پھنسی ہوئی چیز کو نکالنے کے لیے گلے پہ دباؤ ڈالنا. ٹھیک. تو جب آپ اپنے گلے پہ دباؤ ڈالیں گے تو اس وقت یہ حرف ادا ہوگا. تیسرا حرف ہے حرف دال. یہ بھی حرف تا کی طرح زبان کی نوک کو اوپر کے دانت سے جب ملاتے ہیں، لمس کرتے ہیں تو ادا ہوتا ہے. منتہا نرمی کے ساتھ، کم حج، نازک اور کم حج، کیونکہ نازک اور باریک دال. ٹھیک. تو ان 3 حروف کے مخرج اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے اور مثالیں بھی اس کے ساتھ ساتھ یاد ہوئیں. اتنی ساری مثالیں دی ہیں، آپ 2 2 3 3 یاد کر لو تب بھی. چلیں، اگر کوئی